عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ساحر لدھیانوی کی نظم تاج محل کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم ان کے سوانحی کوائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی کا اصلی نام عبدالحی تھا۔ وہ 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سخت مزاج جاگیردار تھے۔ ان کا سلوک ساحر اور ان کی والدہ کے ساتھ بہت ناگوار تھا۔ اس طرح بچپن ہی سے ساحر اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم رہے۔ جب ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تو ان کا سلوک ساحر اور ان کے والدہ کے ساتھ اور بھی خراب ہو گیا۔ ساحر کی والدہ نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور ساحر کو لے کر اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئیں۔ ساحر کے ماموں نے اپنی کمزور مالی حالت کے باوجود اپنی بہن اور بھانجے کو سہارا دیا۔ انہوں نے ساحر کو خالصہ ہائی اسکول لدھیانہ میں داخل کروا دیا۔ اسکول کی تعلیم کے بعد ساحر نے کالج میں داخلہ لیا۔ وہ اپنی دلکش شاعری اور پرجوش تقریروں کی وجہ سے کالج میں بہت مقبول تھے۔ کالج کی تعلیم کے دوران امرتا پریتم ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔ یہ وہی امرتا پریتم ہیں جو بعد میں ایک شاعرہ اور صحافی کی حیثیت سے بہت مشہور ہوئی۔ امرتا پریتم کے والد ساحر کے ساتھ اپنے بیٹی کے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ساحر کو کالج سے نکلوا دیا اور اپنی بیٹی کو شادی کے بندھن میں باندھ کر ساحر سے دور کر دیا۔ یہ 1943 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بھی ساحر اور امرتا پریتم کے درمیان ایک مضبوط جذباتی رشتہ قائم رہا۔ ساحر نے اپنی کئی نظموں میں اس کا ذکر کیا ہے اور امرتا پریتم نے بھی اپنی سوانح حیات رسیدی ٹکٹ میں ساحر سے اپنی محبت کا کھل کر اقرار کیا ہے۔ ساحر 1943 میں لاہور چلے گئے اور وہیں مقیم رہے۔ وہ ترقی پسند مصنفین کی انجمن میں شامل ہو گئے اور اشتراکیت کی تبلیغ میں بہت پیش رہے۔ ساحر ادب لطیف، سویرا اور شاہکار جیسے مشہور رسائل کی مجلس ادارت میں شامل رہے۔ 1945 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ تلخیاں شائع ہوا۔ ایک ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی نظم تاج محل خاص طور پر بہت پسند کی جاتی تھی۔ ساحر کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا تھا۔ ساحر 1949 میں لاہور سے دہلی آ گئے اور پھر دہلی سے بمبئی جا کر فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ وہ فلمی دنیا کی ایک بہت بااثر شخصیت تھے۔ 25 اکتوبر 1980 کو قلب پر شدید حملے کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 59 سال کی تھی۔ اردو کے ترقی پسند شاعروں میں ساحر کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ ساحر کے مزاج میں تغزل اور رومانیت کے عناصر بہت نمایاں ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے لب و لہجے میں ایک شادابی اور رنگینی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی شاعری ان کے دل کی آواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ایک خاص دلکشی پائی جاتی ہے۔
خاص طور پر نوجوان طبقہ ان کی شاعری سے بہت متاثر تھا۔ تاج محل ان کی ایک نمائندہ رومانی نظم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ساحر نے بہت سی عمدہ نظمیں لکھی ہیں۔ ساحر کا اسلوب بہت ہموار اور تصنع سے پاک ہے، اسی لیے وہ اپنے تجربات کو ایک خاص سلیقے سے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے امن کے موضوع پر ایک طویل نظم پرچھائیاں لکھی جو اس موضوع پر اب تک کی سب سے اچھی نظم ہے۔ ساحر نے زندگی سے جو کچھ پایا اس کو اپنی شاعری میں سمو دیا۔ وہ کہتے ہیں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ ساحر الفاظ کے انتخاب میں بڑے سلیقے سے کام لیتے ہیں۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے بڑے لطیف ہوتے ہیں۔ ساحر نے جس دور میں شاعری کا آغاز کیا وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم اور ملک کی تقسیم کا زمانہ تھا۔ اس دوران انہوں نے جو کچھ دیکھا اس نے ان کے درد مند دل میں جنگ و جدال کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی تھی۔ وہ کہتے ہیں، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے ہیں، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ غرض ساحر نے اپنی شاعری کے ذریعے امن و آشتی اور محبت کا پیغام دیا ہے۔ تلخیاں، پرچھائیاں اور آؤ کہ کوئی خواب بنے ان کے شعری مجموعے ہیں جن کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ساحر کی نظم تاج محل کی تدریس کی طرف۔ ساحر ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ ان کے یہاں طبقاتی شعور فطری طور پر موجود ہے۔ وہ تاج محل کو بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو طبقاتی شعور موجود ہے وہ جاگتا ہے۔ تاج محل کی خوبصورتی سے ساحر کو انکار نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے جو حالات تھے وہ ساحر کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اس نظم کی پہلے ہم قرأت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے معنی مطلب اس کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم تاج محل میں ساحر اپنی محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگی سے عقیدت ہی سہی، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی، میری محبوب پسے پردے تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا، ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے جذبے ان کے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے، یہ عمارات تو مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناسور ہیں کہنا ناسور،
جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون۔ میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی صنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل۔ ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل۔ یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ اب اس نظم کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاج محل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ہے اور فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کو اپنی ملکہ ممتاز محل سے بہت محبت تھی۔ جب ملکہ کا انتقال ہو گیا تو شاہ جہاں نے ملکہ کی محبت میں یہ خوبصورت مقبرہ تعمیر کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ تاج محل دنیا بھر میں محبت کی علامت اور محبت کی نشانی کے طور پر مشہور ہے اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بھی تاج محل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ساحر تاج محل کو جس زاویے اور جس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ساحر تاج محل کو ملوکیت اور مطلق العنانی کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جس کے پیچھے ظلم اور ناانصافی کی داستانیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ساحر کی نظریں تاج محل کے ظاہری حسن اور اس کی دلکشی کے اس پار دیکھ رہی ہیں جہاں غربت و افلاس اور مجبوری و ناداری کا ایک غم انگیز منظر دکھائی دیتا ہے، جس کے سامنے تاج محل کا حسن اور اس کی دلکشی ماند پڑ جاتی ہے۔ طبیعت اس کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے بجائے بعض تلخ حقیقتوں کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ساحر اپنی اس مشہور نظم میں کیا کہتے ہیں۔ وہ اس نظم میں اپنی محبوبہ کے ساتھ تاج محل کے دامن میں ہیں اور گرد و پیش کے ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے میری محبوب، یہ تاج محل تیرے لیے محبت کی نشانی سہی اور تجھے اس حسین وادی سے ایک گہرا لگاؤ سہی، لیکن میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ملنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں اور ملا کریں۔ یہ بادشاہوں کا مسکن ہے، یہاں ہم غریبوں کے لیے جگہ کہاں ہے؟ یہاں تو قدم قدم پر شاہی جاہ و جلال اور روب و دبدبے کے نشان نمایاں ہیں۔ ایسی جگہ ہم جیسے غریب، سادہ دل اور محبت کرنے والوں کا گزر بے معنی ہے۔ میری محبوب، یہ تاج محل ایک بادشاہ کی محبت اور پاس وفا کی تشہیر ہے۔ اس کے پیچھے جو شان و شوکت جھلک رہی ہے اس پر تیری نظر کیوں نہیں گئی؟ تو مردہ شاہوں کے مقابر سے بہل جاتی ہے، تجھے اپنے تنگ و تاریک مکانوں کا خیال کیوں نہیں آتا جہاں ہم جیسے معمولی لوگ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں؟ دنیا میں بے شمار لوگوں نے محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ ان کی محبت سچی نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے اپنی محبت کی تشہیر کا ایسا کوئی سامان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی ہماری ہی طرح مفلس و نادار تھے۔ یہ شاندار عمارتیں، یہ مقبرے، یہ فصیلیں اور یہ حصار جن کو لوگ بادشاہوں کی عظمت کا نشان مانتے ہیں، میری نظر میں تو اس دھرتی کے سینے کے پرانے ناسور ہیں، ایسے ناسور جن میں تیرے اور میرے آبا و اجداد کا خون جذب ہے۔ میری محبوب، ان غریب مزدوروں اور کاریگروں نے بھی تو محبت کی ہوگی جن کی محنت اور ہنرمندی نے اس تاج محل کو ایسی خوبصورتی عطا کی ہے، لیکن ان کی اور ان کے چاہنے والوں کی قبریں بے نام و نشان رہیں، ان پر کسی نے
کبھی کوئی چراغ تک نہیں جلایا ہوگا۔ یہ خوبصورت باغ، یہ جمنا کا کنارہ اور یہ محل، یہ در و دیوار جن پر حسین بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، یہ سب بہت خوب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی دولت کے بلبوتے پر ہم جیسے انسانوں کی محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ اسی لیے اے میری محبوب، تو مجھ سے کہیں اور ملا کر، تاج محل کے دامن میں نہیں، یہاں تو ہماری محبت کی ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ ساحر لدھیانوی 1949 میں فلمی دنیا سے وابستہ ہوئے۔ وہ بلا شبہ ہندوستانی فلموں کے سب سے کامیاب نغمہ نگار ہیں۔ انہوں نے بہت سارے گیت لکھے ہیں جن کا انتخاب گاتا جائے بنجارا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ساحر نے فلمی گیتوں میں بھی ترقی پسند نظریات کو جگہ دینے کی بڑی کامیاب کوشش کی ہے۔ وہ اپنے ملک ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مساوات اور امن و امان کا پرچم لہراتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے فلمی نغموں کے ذریعے بھی امن اور سلامتی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ خوبصورت گیت ملاحظہ فرمائیے جو بارگاہ الہی میں ایک دعا کی حیثیت رکھتا ہے۔ خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے، ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے، زمیں بھی تیری ہے ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال کیا ہے، یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے، یہ رسم جنگ و جدال کیا ہے، جنہیں طلب ہے جہان بھر کی انہی کا دل اتنا تنگ کیوں ہے، غریب ماؤں شریف بہنوں کو امن و عزت کی زندگی دے، جنہیں عطا کی ہے تو نے طاقت انہیں ہدایت کی روشنی دے، سروں میں کبر و غرور کیوں ہے، دلوں کے شیشے پہ زنگ کیوں ہے۔ ساحر نے یہ اہم پیغام اپنے کئی فلمی گیتوں میں دیا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک اور گیت ملاحظہ فرمائیں، یہ فلم ہم دونوں کا ایک بھجن ہے جس کے بول اس طرح ہیں، اللہ تیرو نام ایشور تیرو نام۔ اس گیت کا ایک بند دیکھیے، او سارے جگ کے رکھوالے، نربل کو بل دینے والے، بلوانوں کو دے دے گیان۔ ساحر کے گیتوں میں عورت کی عزت و ناموس کے ذکر کے ساتھ مردوں کی خود غرضی کا ذکر بھی بار بار ہوا ہے۔ ان کی ایسی نظموں اور گیتوں کے پیش نظر وہ ایک فیمنسٹ کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کا ایک ایسا گیت سنیے، یہ کافی مشہور گیت ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ ساحر نے اپنے فلمی گیتوں کے ذریعے محبت اور انسانیت کے ساتھ ساتھ حب الوطنی، محنت و مشقت، ہمت اور رجائی جذبات کی بھی دل نشین عکاسی کی ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیے، یہ دیش ہے ویر جوانوں کا، البیلوں کا مستانوں کا، یہ فلم نیا دور کے لیے انہوں نے لکھا۔ اسی فلم کا ایک اور گیت ہے، ساتھی ہاتھ بڑھانا، یہ مزدوروں کے لیے انہوں نے لکھا۔ ساحر کے گیتوں میں مختلف جذبے اور مختلف کیفیات سامنے آتی ہیں، اور ان گیتوں میں جو تاثیر ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ہم مختلف قسم کے جذبات کا اظہار کرنے والے گیتوں کے چند مکھڑے پیش کرتے ہیں، ان پر غور کریں تو آپ ہمارے خیال سے ضرور اتفاق کریں گے۔ ساحر نے کئی رومانی گیت لکھے ہیں، جیسے میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، جرم الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں، تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو، میں جب بھی اکیلی ہوتی ہوں تم چپکے سے آ جاتے ہو، پربتوں کے پیڑوں پر شام کا بسیرا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ کئی درد بھرے گیت بڑے خوب لکھے ہیں ساحر نے، ان کے چند مکھڑے سنیے۔ میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا،
اور بجھا دیے ہیں خود اپنے ہاتھوں محبتوں کے دیے جلا کے۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، اور تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے۔ ساحر نے بڑی خوبصورت قوالیاں بھی لکھی ہیں، آپ کو یاد ہوں گی یہ قوالیاں۔ نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ تو ہم سفر کی تلاش ہے، اور کعبے میں رہو یا کاشی میں نسبت تو اسی کی ذات سے ہے۔ اور فلم تاج محل کی یہ قوالی تو کافی مشہور ہوئی تھی۔ چاندی کا بدن سونے کی نظر، اس پر یہ نزاکت کیا کہیے۔ بعض گیتوں میں ان کے یہاں فلسفیانہ رنگ بھی آتا ہے۔ ایسے کچھ گیتوں کے مکھڑے ہیں: تورا من درپن کہلائے، من رے تو کاہے نہ دھیر دھرے، اور آسماں پہ ہے خدا اور زمیں پہ ہم۔ اور ایک گیت ہے: سنسار سے بھاگے پھرتے ہو، بھگوان کو تم کیا پاؤ گے، اور میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا۔ بعض رجائی گیت، ایسے گیت جس میں امید بھری ہے۔ ساحر کہتے ہیں: رات بھر کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، اور رات کے راہی تھک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں۔ اور ایک اور گیت ایسا ہی: وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ ان کے علاوہ ساحر نے مختلف موضوعات اور مختلف سچویشنز پر سینکڑوں گیت لکھے ہیں، جن کے ہلکے پھلکے گیت بھی شامل ہیں۔ اور ساحر نے مزاحیہ گیت بھی لکھے ہیں۔ غرض ساحر نے اپنی صحت مند فکر اور دلکش طرز بیان سے فلمی نغموں کو بھی ادبی فن پاروں کا سا حسن بخشا ہے۔ ساحر کے فلمی نغمے گاتا جائے بنجارہ کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیے گئے ہیں۔ ساحر کی کلیات تلخیاں، پرچھائیاں اور آؤ کہ کوئی خواب بنے کے ساتھ گاتا جائے بنجارہ بھی شامل ہے۔ عام طور پر فلمی گیتوں کو ادبی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ساحر نے فلمی گیتوں کو بھی فکری اور فنی اعتبار سے ان کی معراج پر پہنچا دیا ہے۔ ساحر لدھیانوی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے: کلیات ساحر لدھیانوی، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک خلیل الرحمن اعظمی کی لکھی ہوئی کتاب، اور امرتا پریتم کی کتاب ہے رسیدی ٹکٹ۔ ساحر لدھیانوی شخصیت اور شاعری، پرکاش پنڈت کی لکھی ہوئی کتاب۔ اردو شاعری کا ساحر، یہ ایک مضمون ہے شہریار جلال پوری کا، جو ماہنامہ سبرس دسمبر 2013 میں شائع ہوا ہے۔ ساحر لدھیانوی شاعروں کے شاعر، یہ دراصل مختلف انٹرویوز ہیں ساحر سے لیے ہوئے۔ یہ اکشے منوانی نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس میں ساحر کے دوستوں کے خیالات ساحر کے بارے میں ظاہر ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پر بھی گوگل پر ساحر لدھیانوی کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔